جناب سیدہ کی نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے۔ پروردگار اس پاک ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ ہمارے سادات کے جو عزیزان بیرون ملک ہیں، پروردگار بالخصوص سید حسنین شاہ صاحب، سید یاور شاہ صاحب، مالک ان کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار جہاں جہاں بھی ذکر حسین ابن علی جاری و ساری ہے، ان تمام مقامات کی حفاظت فرمائے۔ علماء و ذاکرین اور بالاخص جو ہمارے ماتمی نوجوان ہیں، جو ہمارے مجلس کی حلقے کی رونق ہیں، پروردگار بادشاہ علی اکبر کی جوتی کے صدقے میں ان کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اجازت ہے جناب باشد، تھوڑا سا آواز بڑھائیے گا۔ میں بابا جی سید میں وضو کرنے کے لیے گیا تھا اس پیچھے، تو جو سید دادا پڑھ رہے تھے مولا سید حماد رضا مولا عباس کی شان کا وہ لفظ پڑھ رہے تھے، تو وضو کرتے کرتے میں نے سنا ہے، آپ نے نعرہ بھی لگایا تھا، تو ایسے دل بنایا کہ اگر آپ کہیں تو 2 جملے ہو جائیں جناب عباس۔ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے اور پروردگار شاہ جی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ قرآن سے متعلق ہوتا ہے، تو ابھی 2 جملے میں آتا ہوں سرکار باوفا کی قدموں میں، لیکن قرآن کے تھرو آتے ہیں۔ تو جو ہے بات شروع ہو جائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 84 قسمیں پروردگار نے قرآن میں اٹھائی ہیں، 84 آدمی صاحب مختلف صورتوں میں، جیسے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی واما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی ان علینا للہدی وان للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی فسينبئ الذی یؤتی مالہ اذا زکا وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجه رب الأعلی ولسوف یرضی۔ اسی طرح والضحی واللیل اذا سجی، اسی طرح والتین والزیتون، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان۔ تو مختلف قسمیں اٹھائیں، ایک 84 میں سے، جو کہ علمی مجمع ہے، لطف آتا ہے یہاں پڑھنے کا، 84 میں سے ایک قسم ایسی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بچوں تک پیغام پہنچانے کے لیے ذرا پنجابی کا سہارا لوں۔ ایک قسم شادی ایسی ہے سید زادہ علامہ صاحب، جس کے بارے میں اللہ خود قرآن میں کہتا ہے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ اوئے ہوئے کا سٹائل قرآن سے ثابت کر کے دیتا ہوں، یعنی تعجب کر رہا ہے اللہ، خود اللہ کہتا ہے کہ میں جو قسمیں اٹھا رہا ہوں وہ بڑی بات ہے، لیکن اوئے ہوئے ہوئے ایک قسم ایسی ہے جو کیا قسم ہے، اور اگر تم جانو تو بڑی عظیم قسم ہے۔ سورہ واقعہ اللہ ہمیں کہتا ہے اگر تمہیں عقل ہے تو بڑی قسم ہے۔ سورہ واقعہ آیت 75، بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم، اللہ آپ کے سر کو سلامت رکھے، فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ پتہ نہیں کون سا حلالی کیسے سنے گا، اللہ جس قسم کہتا ہے نا اوئے ہوئے ہوئے یہ بڑی قسم ہے، وہ قسم وہ ہے، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس زہرا کی چوکھٹ بھی جس پہ ستارہ اترتا ہے۔ ہائے ہائے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری بھائی میرے قریبی بھائی ذرا ساتھ دیجئے میرا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ شادی اللہ تعجب کر رہا ہے، وَإِنَّهُ لَوْ قَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں عقل ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ کو یوں کروں لفظ عقل کے ساتھ، یہ اللہ کہہ رہا ہے لو تعلمون، اگر تمہارے پاس علم ہے، شعور ہے، دماغ ہے، عقل ہے، لو تعلمون عظیم، تو یاد رکھو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس چوکھٹ کی قسم۔ بھائی ساؤنڈ والا بھائی تھوڑا سا آواز بڑھائیے، جب میں آہستہ بولتا ہوں تو پھر آواز بڑھائیے۔ اس چوکھٹ کی قسم جس پہ ستارہ نازل ہوتا ہے۔ اب اگر جس کو سید کا جملہ یاد ہے، اب اس کی سونی آواز ممبر تک آنی چاہیے، اے مجھے خدا کی عظمت کی قسم جس چوکھٹ پر، اب میں دیکھوں گا کتنے ادبی نوجوان، بزرگوں سے نہیں، نوجوان کتنے ادبی بیٹھے ہوئے ہیں، شمسی صاحب، قادمی صاحب قبلہ، بابا جی، وہ جس چوکھٹ پہ ستارہ اترتا ہے نا، اسی چوکھٹ پہ ام البنین کی گود میں ایک چاند آیا تھا۔ ہائے ہائے، خدا آپ کو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری بھائی مالک آپ، انکل جی مولا آپ کو سلامت رکھے، اسی صدقے جاواں۔ یا عباس یا عباس
یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس حیدری. اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ کے کیا کہنے, آپ کے قرآن سننے کے کیا کہنے, میں آپ کے صدقے جاؤں ایسا پڑھا لکھا مجمع. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جس چوکھٹ پر بابا جی ستارہ اترا تھا اسی چوکھٹ میں ام المنین کی گود میں ایک چاند. بیٹا چھوٹے پتر, بیٹا سرکار باوفا کا لقب ہے قمر بنی ہاشم. قمر بنی ہاشم کا پتر مطلب آپ کو بتاؤں آپ کی زبان میں, سیداں دا چان. کائنات میں سب سے سونے سید ہیں اور سیدوں کا سونا. ہائے ہائے, سیداں دا چان یار, جڑا اگوں سیداں دا بھی چان نے. جسے میری پنجابی پہ اعتراض ہے, یہ کہتا ہے یار لطف نہیں آیا, اب میں اسے زحمت دینے لگا ہوں زبان کی بات کی. سر اٹھائیے. ارے اکبر و قاسم و حسنین کی موجودگی میں چاند کہلوانا کہاں آسان ہوتا ہے. صدقے شاہ جی مہربانی. حیدری, مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. کیا شان ہے, خدا کی قسم کیا شان ہے میرے مولا کی. اور دیکھیے سوال پیدا ہوتا ہے, مولوی صاحب ذاکری سٹائل ہے, کون عباس؟ بغیر زور کے زور والا فکرہ کہنے لگا ہوں. 3 حجت خدا, 3 ولی, 3 امام, 3 معصوم, جس بادشاہ کا جھولا جھلائیں اسے عباس کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے, جس نے مولا نے زبان دی ہے. حیدری, مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سیدزادہ شاہ جی 3 بادشاہ, 3 امام, جس مرشد کا, جس سید کا, جس لاڈلے بادشاہ کا جھولا جھلائیں. یا لفظ بدل دوں, حسنین جس کی ڈوری ہلائیں, علی جسے لوری سنائیں. مالک آپ کو سلامت رکھے. حیدری, کون عباس؟ شاہ جی ایک فکرہ بہت ہی لطیف فکرہ ہے, لیکن اس امید کے ساتھ کہوں گا, ایک کیونکہ یہ جہلم ہے, یہ لفظ ضائع نہیں ہوتا, اور دوسرا یہ آپ کو میں باور کروانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ سیم ہے تو پھر آپ نے اپنی زبان سے اظہار کرنا ہے, چونکہ یہ زبان صرف سیدوں کے لیے بنی ہے کہ محمد و آل محمد کی تائید میں بولا جائے اور اس کا اور کوئی کام. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا عقیدہ سیم ہے پھر بولیے گا کون عباس؟ کون عباس؟ 3 بادشاہ, جس بادشاہ کا جھولا جھلائیں, حسنین جسے ڈوری ہلائیں, علی جسے لوری سنائیں, وہ عباس ہے. کون عباس؟ قرآن کی عظمت کی قسم میرے ساتھ ملو گے تو عقیدہ ایک ہو جائے گا. شاہ جی کون عباس؟ اوے شیعوں کو جو مشکلات میں علی سے پہلے یاد آئے اسے عباس کہتے ہیں. ہائے ہائے بابا جی. حیدری, مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بابا جی جو شیعوں کو مشکلات میں علی سے پہلے یاد آئے, بابا جی علی سے پہلے مذاق نہیں ہے, جو علی سے صدقے جاما, جو علی. اچھا اور کون عباس؟ شاہ جی بابا فضل شاہ جی, بابا جی میں نے نماز کے لیے مصلی بچھایا, اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بابا جی مصلی بچھایا, توجہ جی, فرض کیجئے ہمارے علاقے میں اس وقت 3:32-34 کے راؤنڈ اباؤٹ فجر کا ٹائم ہے. اللہ اکبر, قرات شروع ہو گئی. نماز کس کی ہے؟ شاہ جی میرے ذہن میں پہلے تو قربتاً اللہ اللہ آیا, اس کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھ تک نماز کون لایا؟ حسین کا نانا. اگر سرکار نہ آتے تو ہمیں کیا پتہ ہوتا نماز کیا ہے. اچھا اللہ کی نماز پہنچائی نبی نے, اور پھر فوراً ذہن میں وہ سید آیا جو رکوع میں زکوٰۃ دے کے ولایت لیتا ہے. اور شاہ جی پھر چوتھے نمبر پہ, بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے, چوتھے نمبر پہ وہ سید آیا کہ اگر وہ گردن نہ کٹواتا نہ مصلی ہوتا, نہ نماز ہوتی, نہ سجدہ ہوتا. اس کا مطلب ہے میں نے جیسے ہی میں چیک کرنے لگا ہوں کہ بیدار بیٹھیں گے, آج تھکے ہوئے ہیں, ماتم کر کے تھکے ہوئے ہیں, چونکہ آواز ابھی تک ویسی نہیں ہے جیسے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے. میں نے جناب یوں مصلی, چھوٹے پتر یوں مصلی بچھایا, اللہ اکبر کہا تو بیک وقت اللہ شاہ جی یاد آیا, رسول یاد آیا, علی یاد آیا,
اور پاک حسین یاد آیا، اس کا مطلب ہے اللہ کے مصلی پہ کئی یاد آتے ہیں، پنجتن کی قسم علم کے نیچے بس غازی یاد آتا ہے۔ حیدری، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو۔ کون عباس؟ بیٹا یہ جو لفظ، یہ جو انسان ہوتا ہے نا، یہ والا بالوں والا، یہ بروٹا، اور آپ کو پتہ ہے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آبرو۔ مالک آپ کو سمجھ، اسے کہتے ہیں آبرو۔ اور بیٹا ہلانے کو کہتے ہیں جنبش، کسی چیز کو وائبریٹ کرنا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جنبش۔ یہ دیکھیے ایسے، دیکھیے ہل رہا ہے نا، اسے کہتے ہیں جنبش، یعنی ایسے کرنا، ہل رہا ہے۔ نظر آیا پتر آپ کو؟ کیونکہ بچے بات سمجھیں تب مزہ ہے، بڑے تو سب جانتے ہیں۔ بیٹا اب دیکھیے میں نے 1 منٹ ضائع کیا ہے آپ کا، دین چھوڑ کے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کیونکہ کوئی مقصد تھا۔ اب دیکھیے بڑے کیسے میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ کون عباس؟ جو حسین کی آبرو جنبش کو وحی کا درجہ دے اسے عباس کہتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، علم زندہ باد، حیدری۔ صدقے جاواں، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ۔ کون عباس؟ جس لفظ بہت بڑا ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، اتنے سارے بندوں میں 5 بندے ہوں ہاں کریں کافی ہے۔ لفظ بڑا ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ کون عباس؟ شاہ جی، جس کے آقا کو بھی یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اسے غلام کہہ سکے۔ بیٹا اگر بچے سمجھیں تو میرا مقصد پورا ہو گیا۔ نوجوان بھائیوں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی چھوٹے بیٹی توجہ سنیے گا، میں اب فکرہ ایسا کہوں گا کہ بچے بھی سمجھیں۔ کسی نے پوچھا تھا مولا غازی سے، آپ کے بابا کا نام؟ کالی بادشاہ۔ تو پاک حسین کے بابا کا نام؟ کالی بادشاہ۔ پھر کیا وجہ ہے؟ پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں نوکر ہوں؟ میں نوکر ہوں اور فرزند زہرا میرا سردار ہے۔ جب دونوں کا باپ ایک ہے تو سگے بھائی ہیں آپ بار بار کیوں کہتے ہیں؟ بابا جی اب اصطلاح مشکل ہے تھوڑی سی، میں پہلے ہاتھ جوڑ لوں ایسے بچوں سے، کیونکہ وہ شاید نہیں سمجھیں گے، جو 15 سال سے نیچے ہیں وہ شاید نہ سمجھیں، باقی انشاءاللہ 15 سے اوپر والے بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ کسی نے پوچھا شاہ جی کہ اتنا زیادہ ادب مولا حسین کا، سگے بھائی آپ کے؟ تو جو انہوں نے فرمایا تھا وہ انیس دورہ نے ایک جملے میں بند کیا ہے۔ چونکہ میں خطیب آدمی ہوں تو شعر مجھے کہنا آتا ہی نہیں ہے، اور اگر کچھ آگے پیچھے حرف ہو جائے تو مجھے معاف کیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مولا عباس کا جواب یہ تھا کہ حسین ابن علی کو اس لیے میں جھک کے ملتا ہوں، میں اعلیٰ کا بیٹا ہوں تو وہ اولا کا بیٹا ہے۔ غلام ابن زہرا میں اس لیے کہلواتا ہوں، میں ایک مولا کا بیٹا ہوں، وہ 2 مولا کا بیٹا۔ ہائے ہائے صدقے جاواں، من کنت مولا حیدری۔ کیا کہنے آپ کے، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت۔ کیا بابا جی کیا کمال کا مجمع ہے، جتنی شاہ جی مہربانی علامہ صاحب، جتنی باریک بات کی جائے یہ علم سمجھتا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اعلیٰ اولا یعنی جناب عباس کا مطلب یہ ہے کہ میں غازی مصطفیٰ کو بابا نہیں کہہ سکتا۔ عباس سب کچھ ہے لیکن فرزند رسول نہیں ہے۔ تو کیسی کمال کی تعظیم فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں ایک مولا کا بیٹا ہوں، وہ 2 مولا، چونکہ رسول بھی مولا ہیں اور مولا بھی ہاں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ لفظ مولا پہ بڑی بحث ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ، ہاں یہ انشاءاللہ پھر ادھار رہا آپ کا، جب زندگی کا موقع ملا تو انشاءاللہ میں لفظ مولا پہ ایسی سیر اصل بحث کروں گا کہ بچے بھی کہیں گے کہ آج پتہ لگا ہے مولا کا مطلب کی ہے، اور ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں، وہ ایک مولا کا بیٹا ہے، میں 2 مولا کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ ذرا زیارت کیجئے، ہو گئی جی؟ ٹھیک ہے جی، 2 بار میں موقع دوں گا آپ کو زیارت کا، ایک ابھی دیا ہے، ایک اس جملے کے بعد پھر کہوں گا، پھر دیکھیے، کیونکہ جتنا دیکھیں گے اتنا ثواب ہوگا نا، جتنا دیکھیں گے ثواب ہوگا۔ اب پہلی مرتبہ آپ نے دیکھ لیا، اب ذرا ممبر کو دیکھیے اور جملہ برداشت کیجئے۔ اور یہ فکرہ میں نے آدھا کہنا، بلکہ آدھا بھی نہیں، سوری ہاف بھی نہیں، کوارٹر کہنا ہے، کوارٹر۔ باقی 3 حصے سارے حلالی پورا کریں گے کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ علم آپ نے دیکھ لیا، پیر باقر شاہ جی فکر آنے لگا ہے، سارے حلالی تیار ہیں،
اور کیا پوچھتے ہو کتنا بڑا بادشاہ ہے عباس؟ اور خدا کی قسم حد بندی نہیں ہے. کوارٹر کہنا ہے، نہ ہاف نہ پونا نہ پورا، چوانی چوانی آکھ لگا چوانی. اور چوانی کہہ کہ میں نے چپ ہو جانا ہے. چوانی پتہ نا روپے کے ایک حصے کو چوانی کہتے ہیں، 25% کو. تو میں نے چوانی کہہ کے چپ کرنا. اب دیکھیے جیلم کیسے بولتا ہے. اور کیسے بیان کروں کیا ہے عباس. اور جیلم والو، کوئی کتنا بڑا بھی بادشاہ ہو، اس کا پرچم فقط ایک ملک میں ہوتا ہے. ہائے ہائے، بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سید دادا جی، سید جی، حیدری مالک آپ کو سلامت رکھے. بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بابا جی کتنا بڑا بادشاہ ہو، شاید خدا کی قسم اس کا جھنڈا ایک ملک میں ہوتا ہے. بھائی یہاں آپ جیلم میں ہندوستان کا جھنڈا نہیں لگا سکتے اور وہاں پاکستان کا نہیں لگے گا. اور خدا کی قسم جیسا علم آپ کے ہاں ہے ویسا ہی ہندوستان میں ہے. چاچا جی خدا آپ کو غازی کے صدقے میں لمبی زندگی دے. آپ بزرگ ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. فکر کہوں کون بادشاہ جو بارڈروں کا محتاج نہ ہو، اسے عباس کہتے ہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے. ایک فکرہ آ رہا ہے بار بار ذہن میں، اگر دہرایا جائے تو معافی دیجیے گا. طالب علم ہوں، سینہ چھوٹا ہے، اتنا علم نہیں ہے. یہ تو سادات کی دعائیں کو صدقہ کہ میں تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہوں، ورنہ میں ایک عاجز سا طالب علم ہوں. لیکن تحفہ ہے، امید کامل ہے کہ آپ تک پہنچے گا. میں ایک حدیث پوری نہیں کیونکہ اگر پوری حدیث پڑھوں پھر ادھر چلا جاؤں گا. اس حدیث کا ایک ایسا حصہ کہ آپ کے بچے سے لے کے بزرگ تک سب کہیں گے ہاں بیٹا یہ تو ہم نے سنا ہے، 1000 مرتبہ سنا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، نو ڈاؤٹ. النظر الی وجہ علی عبادہ. بابا جی مہربانی. وما ینطق مصداق، سیدوں کے سید، دو جہاں کے بادشاہ، وہ سید جس کی جوتی اوپر ہے اللہ کا عرش نیچے ہے. ابھی تک نہیں سمجھے؟ وہ سید جس کی جوتی علی گانٹتا ہے، وہ سید جو جد الحسن والحسین ہے، وہ سید جو زبان ہلائے تو قرآن بنتا ہے. بابا جی وہ پاک سید جو سیدوں کے سید ہیں، جو نبیوں کے نبی ہیں، جو اماموں کے امام ہیں، جس جیسا خدا کی قسم اللہ نے بنائی کوئی نہیں. سب سے اعلیٰ سید، سب سے اولا سید، شیعوں کے مولا علی کا مولا، شیعوں کے مولا علی کا مولا فرماتا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ. سنو علی کا، شاہ جی علی کا، شاہ جی مولا تو سلامت رکھے، علی کا چہرہ، ساؤنڈ والے بھائی کنوسی نہ کریں، علی کا چہرہ دیکھنا، اللہ کی علی کا چہرہ. یا رسول اللہ آپ نے یہ نہیں کہا علی کو دیکھنا، فرمایا علی کا چہرہ. کیوں؟ فرمایا اگر علی کہتا تو عبادت محدود ہو جاتی. میں نے کہا علی کا چہرہ، چونکہ عباس بھی علی کا چہرہ ہے. بھائی کیا بات، حیدری بھائی صدقے خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مالک آپ کو سلامت رکھے. علمدار. اچھا سنیے، ایک خاندان ہے جس کے صدقے میں باقی خاندان ہے. مجھے بتائیں گے وہ کون سا خاندان ہے؟ سچ شاباش، وہ شجرہ طیبہ ہے، وہ آل رسول ہے، وہ سیدوں کا خاندان ہے جن کے شجرے کی وجہ سے ہم حلالی پیدا ہوتے ہیں. اور سید نہ ہوتے تو پتہ نہ چلتا بہن کون سی ہے، بیوی کون سی ہے. یہ جو رشتوں کی تمیز ہے یہ سادات کا صدقہ ہے بھائی. جدا کھائیے ادا گائیے تے بندے دے پتراں اگر. پینتن پاک کی قسم جیسے نماز واجب ہے ویسے سید کا احترام واجب ہے. جو جھوٹی خوشامد کرے اس پہ خدا کی کروڑ لعنت. علامہ صاحب بیٹھے ہوئے فضل شاہ جی، اب اتفاق ایسا ہے کہ علامہ صاحب بھی سید ہے، میرا قصور تھوڑی ہے اس میں. لیکن علامہ صاحب سے پوچھئے، ایک علم صرف میں ایک باب چلتا ہے باب افعال، اکرم یکرم اکرام، افعل یفعل افعال. یہ باب افعال بابا جی ثلاثی متعدی کا باب ہے، بابا جی ثلاثی مزید فی کا باب ہے.
دس 12 میں سے ایک باب افعال اکرم یکرم اکرام فہو مکرم مکرم یکرم اکرام فذاک مکرم اقام یقیم اقامتن قرآن اسی باب کے استعمال میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ نماز پڑھو 5 بندے بولو میں راضی ہوں وہ بھی چپ کر جو پھر بھی خیال ہے کیمرے کے ذریعے مولوی تک بات تو جا رہی ہے نا وہ سمجھ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں جس مادے میں قرآن کہتا ہے نا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو وہی باب استعمال کر کے رسول نے کہا تھا اکرموا اولادی میری اولاد کا ادب کرو تو نتیجہ کیا نکلا جیسے نماز واجب ہے اگر بندہ 5 وقت کا نمازی ہو تہجد گزار ہو ہر وقت ذکر خدا کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم اگر اس کے دل میں سادات کی مودت نہیں ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا اور یہ سادات کی عزت کروانے کے سکھانے والے کے پیر کو عباس کہتے ہیں اس لیے عباس سے لیٹتا میں جملہ سارے حیدری میرے عزیزوں میرے بھائیوں میں پورے زور سے فکر کرنے لگا ہوں اس شجرہ طیبہ والے فضل شاہ جی اس بڑے سب سے طیب و طاہر خاندان میں جسے قرآن شجرہ طیبہ کہتا ہے اس میں 4 علمدار گزرے ہیں حضرت حمزہ صدقے جاواں اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرت جعفر طیار حضرت حیدر کرار اور میرا غازی علمدار کتنے ہو گئے جناب حمزہ جناب جعفر اچھا یہ یاد رکھیے جعفر لفظ غلط ہے پھر نہیں کہنا جعفر شاباش سارے بول جا ہاں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے چھٹے بادشاہ کا نام بھی ہے ایک مولا علی کے بھائی کا نام بھی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے پتر سمجھ آ گئی بیٹا 2 جعفر ہیں اس پاک خاندان میں ایک مولا علی کے بھائی تھے اور ایک ہمارے چھٹے امام ہیں اس لیے ہر شیعہ کا یہ تلفظ صحیح ہونا چاہیے کیا لفظ ہے جعفر یہ لفظ ہے اصل میں اچھا تو کتنے ہو گئے حمزہ جعفر حیدر غازی کتنے ہو گئے ایک باری پوچھو والا کیا فرق ہے پوچھو جی یہ تھوڑا فرق ہے وہ 3 علمدار تھے عباس علمدار ہے صدقے جاواں مالک آپ کو سلامت رکھے بابا جی صدقے جاواں وہ 3 علمدار تھے عباس علمدار ٹھیک تھا وہاں ٹھیک ہے وہ ساؤنڈ والے بھائی نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو اب آواز کا بیلنس رہے گا ٹھیک ہے خدا آپ کو سلامت رکھے توجہ رکھیے گا وہ علمدار تھے آپ کی طرف آواز کم ہے تھوڑا آواز ہے چلے کر لیں پھر آپ کی طرف کر لیں جیسے آپ مناسب سمجھیں ٹھیک ہے چونکہ ہمارے لیے تو یہ کافی ہے نا ہمارے لیے یہی کافی ہے ٹھیک ہے نا جی ہاں ٹھیک صدقے جاواں جی مالک آپ کو سلامت رکھے ویسے وہ اگر میری طرف رہتا تو مجھے پڑھنے میں لطف آ رہا تھا ٹھیک ہے اب تھوڑا ساؤنڈ بے سورا لگ رہا ہے چونکہ اس کا رخ ادھر ہو گیا نا اور جب کوئی 2 چیزوں کی سیٹنگ ہو نا تو ایک کو پکڑے تو بے سورا کام ہو جاتا ہے تو کیا بات ہے نبی کہہ کے گیا میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں وہ چنارا حیدری مالک آپ کو سمجھ کے توجہ دی 4 علمدار سوڑ بھائی یہ جو آواز ٹکرا رہی ہے یا یہ بند ہو یا اس کا منہ سیدھا کر دیں آواز میری ٹکرا کے نہ آئے سنگل مرتبہ ہے اسے میرے خیال شاہ جی آپ اس دن کہہ رہے تھے نا وہ آندھے نے ایکو شیکو بند کرو شاہ جی جری شاہ جی اینو ایکو آکھے جی کہ جب وہ آواز ٹکراتی ہے بار بار ٹھیک ہے کہ یہ کم کر ہاں ٹھیک ہے اگر مسئلہ بنتا ہے تو پھر کر لیں ٹھیک ہے جناب میرے ساتھ ہیں غازی شہنشاہ تو انور انگلہ ہے سارے اللہ آپ کو سلامت رکھے 4 علمدار پہلا فرق وہ علمدار تھے یہ علمدار ایک مرتبہ پھر سے زیارت کیجئے ایک ڈنڈا ہے شاباش ایک ڈنڈا ہے اوپر فریرا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم نے سجایا ہوا ہے نا جو سمپل علم ہے وہ اوپر تو لگا ہوا ہے آپ کے ذہن میں ہے ایک ڈنڈا ہے ایک فریرا ہے اور اس کے اوپر ایک پنجہ ہے اب جناب کے ذہن میں آ گیا آپ کے گھر میں لگا ہے روز آپ دیکھتے ہیں اور روز دیکھنا بھی چاہیے روز دیکھنا چاہیے چونکہ یہ پرچم اسلام ہے جس کے پیر کو ملا تھا نا جس کے پیر کو علم ملا تھا تے اگوں اس پیر نے سٹیا نہیں کول ہی رکھیا ہے ان کے چھت پہ آج بھی ہے
اس تو بعد نہیں کھول سکتا، حالات کی مجبوری ہے، اس تو بعد گل نہیں کھول سکتا، ٹھیک ہے جی، مہربانی اتنا صدقے جاواں، اتنا کافی ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے جب ہمارے پیر کو دیا تھا نا علم علی مولا کو، تو علی مولا نے وہ پھینکا نہیں تھا، علی مولا نے وہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھا تھا، کیونکہ وہ علم علی کے نام سے منسوب ہو گیا، اس لیے علی والوں کو چھت پہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب میرے تو دیکھیے تاکہ جملہ کہوں، اس کا مطلب ہے علمدار چار، علمدار فرق کیا ہے؟ آپ نے علم کو دیکھا، ایک ڈنڈا ہے، ایک فریرا ہے، اور سید اوپر ایک پنجہ ہے۔ لو جی فکرہ میں نے کہنا ہے، وہ شیعہ ہو سکتا ہے جس کے ذہن میں علم کی تصویر نہ ہو؟ کیا وہ بھی شیعہ ہے؟ خدا کی قسم نہیں ہو سکتا، وہ شیعہ ہے ہی نہیں جس کے مائنڈ میں پک ہر وقت موجود نہ ہو۔ پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے، حمزہ ہو، جعفر ہو یا علی ہو، اور خدا کی قسم حمزہ اور جعفر کو ایک طرح کی دیئے۔ آئیے ذرا باپ بیٹے کا فضائل سنیے، علی اور عباس میں کیا فرق ہے؟ باقی تو باقی ہے نا، علی اور غازی کی علمداری میں فرق کیا ہے بابا جی؟ تو یاد رکھیے، جس کا ہاتھ علم اٹھائے اسے علی کہتے ہیں، اور علم جس کا ہاتھ اٹھائے اسے ابا۔ صدقے جاواں حیدری بھائی، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بابا جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا اب مجھے بتائیے، کب ملا تھا میرے مولا علی کو علم؟ جی لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، بے شک صحیح کہا آپ نے، وہ جنگ خیبر تھی۔ اچھا جنگ خیبر میں پوری جنگ نہیں پڑھنی، وہ آپ کو پتا ذاکر پڑھتے ہیں، آپ کو آتی ہے ساری، اشارہ کرنا ہے بس۔ جنگ خیبر میں بھائی لطف ہے، کل تک کا نشہ ہے، جنگ خیبر میں جن کی موجودگی میں، صدقے جاواں بھائی زبان سے بولیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، جن کی موجودگی میں مولا علی کو علم ملا تھا، یو نو بیٹر، ٹھیک ہے نا؟ بڑے اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کن کی موجودگی میں مولا علی کو علم ملا تھا، اور میرے غازی کو علم ملا ہے کربلا میں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں کون کون تھا؟ اشارہ کروں، کوئی ہم شکل مصطفیٰ ہے، کوئی ہم شکل مجتبیٰ ہے، کوئی اون ہے، کوئی محمد ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر میں سید کا اگلا حکم پورا کروں اور مصائب پڑھوں۔ آخری فکرہ سمجھیے گا، اور پوری سینے کی طاقت سے صدقہ غازی کا جو چاہتا ہے، کیونکہ دو ہیں، یہ بچہ شعر پڑھا تھا، دو ہیں جو بغیر ہاتھوں کے دیتے ہیں، یا جلی ہے یا عباس ابن، جو بغیر ہاتھوں کے دنیا کو عطا کرتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ سخی غازی آج 8 محرم کا صدقہ ہر حاجت شریف پوری کرنے کے لیے تیری جھولی بھرے، پھر کنجوسی نہیں کرنی، پھیپڑے کی آخری تہ سے با جماعت آواز منبر تک آئے۔ جن کے سامنے علی کو علم ملا ان کو بھی آپ جانتے ہیں، اور جن کی موجودگی میں غازی کو علم ملا ان کو بھی آپ جانتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، یا علی گستاخی معاف، پتھروں میں ہیرا چمکنا اور ہے، ہیروں میں ہیرا چمکنا۔ میں بسم اللہ کرا، مولا آپ کو سلامت رکھے، جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی ساؤنڈ والے جی تھوڑا سا آواز بڑھائیے گا، اللہ آپ کی یہ صفحہ ادا قبول فرمائے۔ ایک علامہ صاحب سے پوچھا گیا کہ جب بندہ غازی شہنشاہ کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو ثواب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ثواب شمار سے باہر ہے، حد ہی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مولا غازی کی قبر پہ جائے تو جب جا کے اپنے دکھ بیان کرے اور واسطہ دے بار بار کربلا والوں کا، تو کوئی ایسا ذکر بھی ہے جو بندہ مولا عباس کی قبر پہ نہ کرے، منع ہو کہ یہ نہیں کرنا؟ تو علامہ صاحب کہتے ہیں ہاں ایک ہے۔ کہ کون سا؟ کہا یہ منع ہے کہ بندہ غازی کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہے سکینہ کو بڑا مارا گیا۔ ایک رات کا مہمان ہے زہرا، کل کی ایک رات آخری ہے، تو کیا اب بھی آپ ذاکر کی منت پہ روئیں گے؟ کیا آپ میرا انتظار کریں گے کہ ذاکر پڑھے تو ہم روئیں؟ ایک آج کی رات ہے، ایک کل کی رات ہے، پھر پرسوں ایسی رات آئے گی کہ امیر کی بیٹی ہوگی، شام غریبہ ہوگی۔
اس لیے کوشش کیجیے، یہ آخری ایام ہیں میریاں بھیناں، میریاں ماما، میریاں مرشدادیاں، آپ بھی کوشش کیجیے پرسے میں شامل ہو جائیے۔ یہ بالکل گنے چنے ہوئے نایاب منٹ جا رہے ہیں، نایاب لمحات، کوشش کر کے ہر بھائی ضرور بھی ضرور ہائے میں اور پرسے میں شامل ہو جائے۔ بابا جی ملتا ہے کہ میں نے آج جو پڑھنا ہے نا، جو میرے سینے میں موجود ہے، مجھے شاہ جی پوچھ رہے تھے، وہ مجھے پتا ہے کہ کتنا بڑا طوفان ہے، لیکن تمیز سن لیجیے۔ لکھا ہے کہ روز معاشر علی جیسا مولا یوں سر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے ہائے غریبی، تو 1.25 لاکھ انبیاء کہیں گے یا علی تیری ذات وہ ذات ہے جو دنیا میں چھپ چھپ کے ہماری مدد کیا کرتی تھی، اور یا علی آج تو ہمارے سامنے غریبوں کی طرح رو رہا ہے۔ جو میرے بھائی قریب بیٹھے ہیں نوجوان، کیا باجماعت صدقہ پاک سکینہ کہائے کریں گے؟ علی رو کے کہیں گے اے 1.25 لاکھ انبیاء تم ہی بتاؤ، علی روئے نہ تو کیا کرے؟ دیکھ نہیں رہے آج ہر کوئی کفن سمیت آ رہا ہے؟ میں بسم اللہ، اور میرا حسین آج بھی بغیر کفن کے آ رہا ہے۔ اتنے میں زخمی سید، کربلا والا زخمی سید اپنے بابا کے پاس آئیں گے، شمسی صاحب یوں ہاتھ جوڑیں گے، سلام کریں گے، اور اس طرح حسین ابن علی روئیں گے کہ انبیاء کو علی کا رونا بھول جائے گا۔ آگے بڑھ کے علی اپنے پتر کو سینے سے لگائیں گے اور وہاں سے چومیں گے جہاں سنان ابن انس نے نیزہ مارا تھا۔ صدقے جمع پیشانی چوم کے علی کہیں گے میرا پتر غریب کربلا سلطان نینوا، اتنی شدت میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے پہلے آغاز، کیونکہ میں کھڑا ہوں آپ بیٹھے ہیں، پرسے کا آغاز میں کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کی باری ہے۔ کب وجہ کیا ہے؟ حسین رو کہیں گے بابا میں آپ کا بیٹا ہوں نا، اور بغیر کفن کے آیا، بابا آپ سے برداشت نہ ہو سکا۔ بابا ذرا شام کے زندان میں دیکھیے، کفن تو دور کی بات ابھی تک رسیاں بھی موجود ہیں۔ بابا میری سکینہ کو کڑیوں سمیت دفنایا گیا تھا۔ میں بسم اللہ کرا انکل جی، بسم اللہ کرا، اللہ کرے کدی اپنے تیاں دے غم چ نہ رو جی، بسم اللہ۔ جو حسین کی بیٹی کو آج رو رہے ہیں، مولا آپ کی ہائے اور پرسہ قبول فرمائے۔ آج یوں سمجھیے کہ سب سے بڑے دکھ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے ہیں سیدوں کے، آج بہت بڑا مصائب ہے، اور پھر گریہ تو تبھی ہوگا نا جب آپ کی نیت ہوگی، اور یقیناً آپ نیت لے کے بیٹھے ہیں، گھر چھوڑ کے یہاں مٹی پہ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کی نیت ہے۔ کمی مجھ میں ہو سکتی ہے، میری پڑھائی میں کمی ہو سکتی ہے، آپ کے خلوص میں، عبادت میں کوئی کمی نہیں۔ ہر چہرہ مرجھا چکا ہے، ہر آنکھ برس چکی ہے، اور ویسی تصویر ہو چکے جیسی مولا صادق کہتے ہیں، کوئی روئے رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے، سید اس کے ذمہ دار ہے جنت کے۔ سیدوں کا وعدہ انشاءاللہ آپ پہ پورا ہو چکا ہے۔ آئیے آپ ذرا جناب زہرا سے دعا لیں۔ کڑیاں موجود ہیں، تیرے 5ویں مولا سے پوچھا گیا مولا کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ کی پھوپھی سکینہ کڑیوں سمیت دفن ہے؟ وجہ یہ تھی پانی وہ بانٹتا تھا جس نے
क्या छुपाती थी और छुप छुप के रोती थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा किसी से प्यार हो गया, अच्छा अच्छा मुझसे पूछिए जागा मुल्क भाई, ये बता कि अगर सैयद दादी अपने भाई से छुपाती थी तो क्या कोई ऐसी भी हस्ती है जिसको खुल के बताती थी? वो दसा जी, आपको पता ना कि 2 सैयद दादियां हैं इस खानदान में। अगर आपको मेरे जुमले याद हो तो याद है ना जुमले, मैंने बताया था ना, कंपैरिजन किया था ना, एक का कान तो सारा याद है ना। फिर सुनिए मेरे अजीजों, अपने बाबा को बताया था जब कटी गर्दन आई थी ना जिंदान में, तो कहा था कि बाबा जरा आंखें खोल, देख मैं बूढ़ी हो गई। मैं बिस्मिल्लाह करा, बाबा इधर देख मैं बूढ़ी हो गई। बाबा देख मेरे रुखसार नीले और स्याह है। और अगला फिक्र कहा, बाबा मेरी आंखों की बिनाई खत्म। हुसैन कहता है ये कैसे हुआ? बीबी कहते बाबा एक जालिम ने तमाचा मारा था। रो के सैयद कहता है मैं देख रहा था, बीवी कहते बाबा जिस जालिम ने ये तमाचा मारा है ना, उसके हाथ में लोहे की अंगूठी थी। बाबा उसने ऐसा तमाचा मारा, अंगूठी मेरी आंख में लगी, बाकी सदके दामा बाबा मेरी आंखों की बिनाई खत्म हो गई। सिर्फ अपने बाप को बताती थी कि बाबा मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे अजीजों, सदके दामा इतना मारा गया है, खुदा की अजमत की कसम। मैं आपको दरबार का एक शमा बयान करता हूँ। यूं यजीद हरामी तख्त पे था, इसने देखा सामने एक बच्ची है। अच्छा, इसका जी चाहा कि सईदा सकीना से हम कलाम हो। याद रखिए जेलम वालों, असी रोने क्यों आते? क़यामत तक रोते रहेंगे। असा मर जाना है, साडियां औलादां होनियां ने, उन्हां रोना है, असा क़यामत तक रोना है। पता वजह क्या है? इन हरामजादों ने मारा बड़ा है सैयदादियों को, लेकिन मार से ज्यादा ज़हनी तंग किया है, जिसे आप अपनी ज़बान में कहते हैं ना मेंटली टॉर्च। बड़ा सताया इन्होंने सैयदादियों को। इनको पता होता था किस सैयदादी के सामने किस सैयद की तौहीन करनी है ताकि उसका जिगर फटे। मिसाल दूं आपको, ये बार बार बीबी ज़ैनब के सामने अब्बास का सर गिराते थे। हाय हाय, मैं सदके जावा, ये हरामजादे इस तरह सैयदादी को सताते थे। इनको पता था कि सैयदादी के सामने क्या हरकत करनी है ताकि वो बीबी रोए। अब यजीद का जी चाहा कि वो पाक सकीना को तंग करे, सताए। कहता बच्ची तेरा नाम क्या है? अब देखिएगा पाक बीबी ने यूं हरकत की, मैं वक्त का बादशाह पूछ रहा हूं तेरा नाम क्या है? पाक बीबी ने फिर थोड़ी हरकत की। कहता है मैं जुल्म करूंगा, तमाचे लगेंगे कि ना बताया, जल्दी बता तेरा नाम क्या है? जनाब सज्जाद आगे बढ़ कहते हैं हरामजादे, मेरी बहन 3 बार बोली है रस्सी इतनी तंग है। मैं बिस्मिल्लाह करा, रस्सी इतनी तंग है, सदके जावा कि मेरी बहन की आवाज रस्सी ढीली करेगा तो आवाज आएगी। ये हरामजादा कहता है कोई जाए और रस्सी ढीली करे। रस्सी ढीली हुई। अब देखिए ये वो फिक्रा है, मुझे सादात की कसम, मिंबर की कसम, मैंने 5 मुहर्रम को इसलिए बता रहा हूँ कि आप जाके घर चेक करें। 5 मुहर्रम को मैंने वज़ीराबाद जुमला कहा था। उसके बाद 1 घंटे तक मुझे कॉल आती रही कि हर नौजवान को उठा के हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। सांसें बहाल नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बड़े पर्दा रख के ना, माशा तो कब से रो रहा है, हौसले के साथ मेरा पीर, मेरा सैयद, मेरा वीर भी है, मेरा सैयद भी है, मेरा मुर्शद भी है, हौसले के साथ जुमला सुना है। कहते हैं करीब आ, पाक भी करीब आई। कहते हैं मैंने सुना है तेरा बाबा तुझसे बड़ा प्यार करता था। ये भी कहते हैं हाँ, कोई वखरा प्यार था मेरे बाबा का, नाम मेरा फातिमा है, मेरे बाबा कहते थे तू मेरे दिल का सुकून सकीना है। अच्छा तो ये बता बच्ची के जब तेरा बाबा सुबह जाके शाम को आता था तो तेरे लिए कुछ लाता था? भी कहते हैं हाँ, मदीने की सबसे महंगी खजूरें, नफीस खजूरें। भाई हूँ मुन माफी दे आज शाह जी, बड़े सैयद बैठे हो ते मेरे पर्दे च मेरी मुर्शदादियां, मेरी सैयदादियां ने अपने पुत्र को नौकर समझ के माफ करा दे। एक क्या देता था? फरमाया कीमती खजूरें, जो नायाब खजूरें हैं वो खिलाता था। तो कहता है कि अब फिर खजूर अभी खाएगी? बीबी पाक ने सैयद सजाद की तरफ देखा, सैयद ने इशारा किया यूं कर वरना जालिम जुल्म करेगा। बीबी कहती है हाँ खाऊंगी। शाह जी इसके पास ना एक तश्त पड़ा हुआ था और मैं थोड़ी समझ तो सदके जावा। कहता बच्ची इधर आ, ये तश्त में खजूरें हैं, तेरा जितना जी चाहे, तेरा जितना जी चाहे तेरा जितना जी चाहे आके उठा ले और खा ले। पीर बाकर शाह जी आप दरवाजे में बैठ के सैयद सज्जाद की सुन्नत पूरी कर रहे हैं, वहां बैठ के रो रहे हैं जहां मोमिनीन ने जूते उतारे हैं। शाह जी मैं आपके अकीदे को सलाम करता हूँ।
آخری تک ہر مومن ہر سید ماتم کرے. کہتا ہے یہ جتنی چاہے لے. جیسے سکینہ شاہ جی سید جیسے سکینہ قریب آئی نا پتر, اس نے یوں کپڑا ہٹایا, کھجورے نہیں حسین کی گردن تھے. سکینہ کے بابا کا کٹا سر تھا, اور بچی نے یوں دیکھا, ہائے میرا بابا, ہائے میرا زخمی بابا. کہتے کھجورے کھا, وہ حسین کا سر تھا. اور یار شیعہ ماتم نہیں کرے گا تو شیعہ ہے. ابھی سکینہ دیکھ رہی تھی, اس کے پاس ایک خضران کی چھڑی تھی, اس نے سکینہ کے سامنے حسین کے منہ پایا اور چھڑیاں مارنی شروع کی, اور غریب کے لب پھٹے. ایک صحابی کی آواز آئی, ظالم حیا کر, اور میں نے ان ہاتھوں پہ, اور محمد حوصلہ 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 حوصلہ. سانس لیجیے بھائی, بھائی سانس لیجیے. مولا تیرا سی سکے دادا, اللہ کا غصہ قبول کرے. میں حوصلہ کہہ رہا ہوں, اور رو رہے ہیں, اس کا مطلب ان کے برداشت سے باہر ہے. میرے عزیزوں سنو گے, میرے بھائیوں سنو گے, اتنے میں جدید کی بچی آئی, اس نے آ کے سکینہ سے ہمدردی جتائی, اللہ اللہ پڑھا کرے. وہ آ کہتے چھوٹی قیدر ذرا میری طرف دیکھ. بی بی نے یوں دیکھا, اب بی بی دیکھے جا رہی ہے. کہتے چھوٹی قیدر میں نے تجھے پکارا اور تو آنکھ نہیں جھپک رہی, میری طرف دیکھے جا رہی ہے, کیا ہوا؟ اچھی آئے آئے بھائی تو ہڈی بھی تک شدادت ہوئی. رو کے حسین کی بیٹی کہتا تجھے نہیں دیکھ رہی, یہ جو تُو نے در پہنے ہیں یہ میرے ہیں, یہ جو تیرے کانوں میں در ہے یہ میرے ہیں. جی صدقے جاواں, میرے بابا نے یمن سے منگوائے تھے, عید والے دن اپنے ہاتھوں سے پہنائے تھے. اور جدید کی بچی بہت اچھی بچی تھی. کہتی ہے چھوٹی قیدر کوئی بات نہیں, اے ابھی اتاروں؟ بی بی لوگ کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ بی بی کہتے ہیں ہم وہ خاندان ہیں جب ایک بار چیز دے دیں, میں صدقے جانا ہمارے گھر سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا, جب ہم دے دیں پھر واپس لے دیں. کہتی ہے اچھا چھوٹی قیدر, اس کا ہاتھ یاد تھا. کہتی ہے چھوٹی قیدر یہ بتا کہ تیرے بابا ہیں؟ فرمایا مارا گیا. تیرے بھائی ہیں؟ فرمایا ایک بیمار کے سوا مارے گئے. میرا دل کرتا ہے ایک باری فضائل چ دیکھا جائے نا تو نعرہ مارا جائے, ہوں ایک باری مصائب چ دیکھ کے علم ہائے کرا جائے. یزید کی بچی سکینہ سے کہتی ہے یہ بتا تیرا کوئی چچا بھی تھا؟ اور سید دادی کہتی ہے جیسے میرا چچا تھا, اور کائنات میں اللہ نے ایسا چچا کسی کو نہیں دیا. چچا ہے؟ فرمایا نہیں, میرا چچا بھی مارا گیا, میرے بھائی مارے گئے, ایک بیمار کے سوا سارے بھائی مارے گئے, میرا بابا مارا گیا. یہ ادھر دیکھیے. کہتی ہے اچھا اچھا, ایک بار سال ہو نام مولا نظر ایک بار سال ہو. کہتی ہے اچھا اچھا میں سمجھ گئی, تو اس لیے کہتی ہے نا کہ میں نے دور نہیں لینے, کہ اب پہننے کا کیا فائدہ, نہ تیرے بھائی رہے, نہ تیرا چچا رہا, نہ تیرا بابا رہا, کس کو دکھائے گی؟ چھوٹی بچیاں دکھاتی ہیں نا, بابا یہ دیکھیے, چچا یہ دیکھیے, بھائی یہ دیکھیے. اچھا تیرا کوئی رہا نہیں نا, اس لیے تو کہتی ہے کہ میں نے دور نہیں لینے. بہنا تیاں مرشد دادیاں معاف کرے جے, حسین کی بچی رو کہتے نہیں یہ وجہ نہیں. کہتے پھر بتا وجہ کیا ہے, ماتم کس دا ہے ہر طرف سے. حسین کی بیٹی کہتی ہے وجہ یہ ہے اب در پہننے کے لیے میرے کانوں میں جگہ نہیں بچی, اور میری کنڈلیاں بند تھیں, اور ظالم نے ایسے کھینچا اور میرے کان پھٹ گئے. اب بتائیے مسائل اور پڑھوں یا جاؤں؟ 2 منٹ اور پڑھوں یا چھوڑ دوں بھائی؟ سید دادا شمسی صاحب اور پڑھا جی. لے بابا پھر سن, بابا جی شام کا بازار تھا. سید دادا چچا جی صدر بن قیس نے اپنے اونٹ کو تازیانہ مارا, جو اونٹ کے منہ میں لگا, کھولی آگے بڑھ کے کہا شرم کر, اور نبی کا فرمان ہے جانور کو منہ پہ نہیں مارتے. اور وہ اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے. آہستہ آہستہ سجاد کے پاس گئی, دامن ہلا, کہتے انہیں بتاتا کیوں نہیں, میں بھی ہر وقت قرآن پڑھتی ہوں, اور جس کا جی چاہتا ہے وہ مجھے بالوں سے پکڑ کے تماچا مار کہتا ہے بلا تیرا چچا غازی کہاں گیا. عزاداروں آپ نے کہا 2 منٹ اور پڑھ, میں آپ کے ادب اور احترام میں کھڑا ہو گیا. اب ماتم کی صدا منبر تک آئے. 11 محرم کو کتنا پیار تھا حسین کا. جب قافلہ چلا ہے نا کربلا سے, تو کچھ فاصلے پہ قافلہ رکا. پتہ ہے کیسے رکا؟ وہ جس نیزے پہ شاہ جی حسین کا سر تھا نا, وہ نیزہ خود بخود آ کے زمین میں گڑ گیا. اور شاہ جی سید دادا بابا جی حکم ہے, کاظمی صاحب حکم ہے, اسے دہرا رہا ہوں, یوں پکڑ کے نا شاہ جی تازیانہ شمر آیا سجاد کے پاس, کہتا ہے میں ابھی اجر رسالت دوں گا.
ورنہ اپنے بابا سے کہہ آگے چلے. سجاد جھکی ہوئی کمر کے بابا کے پاس ہے. بابا کیا بات ہے, آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ کہا سجاد اس لیے نہیں بڑھ رہا, محمل سے میری سکینہ گر گئی. سجاد قافلے میں میری سکینہ صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے نہ کراں تیاں لو اج حسین دی دھی تے ہائے کرو یار سارے رل کے صدقے جاواں. اللہ تسی اپنی دھیاں دے کام چ کدی نہ رہو جی. جو سخی شبیر کی چھوٹی بیٹی پہ رو رہے ہیں, اللہ کرے تیری بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں. میں بسم اللہ کراں. حسین دی دھی تے بازاراں تے رل گئی ہے. آقا فکرہ جی سجاد فرمایا اچھا میں بتاتا ہوں. سخی فرمایا مجھے پتا ہے میری بہن کہاں ہے. کہتا ہے کہاں؟ امام فرمایا کربلا کے میدان میں. حرام زادہ کہتا ہے 36 لوہے کے تازیانے لے کے جاؤ, جتنی جلدی ہو سکے اس بچی کو ڈھونڈ کے لاؤ. ایک کاری کرو سوال جائے گا مجھ تو بھائی بتا سید دادی کہاں تھی؟ علم کی قسم اس لاشے کے پاس تھی جس کی دائیں کی پسلیاں بائیں آ گئی تھیں, جس کی بائیں کی پسلیاں دائیں آ گئی تھیں. اس کے قریب جا کے نا بابا جی لکھا ہے حتی القت نفسہا علی صدر ابیہا, یہاں تک کہ سید دادی نے اپنے آپ کو اپنے بابا کے سینے پہ گرا دیا. میں جملہ پڑھنا ہے تے نہ سجدہ ماتم کرنا ہے, انہاں سجدہ ساری رات رو جانا ہے. میرا جملہ یاد کر کے 36 حرام دادے گزرے, ان میں سے شادی ایک تھا جس کا نام زجر ابن قیس ہے. اس کی نگاہ پڑی کہتا سنو وہ بچی ہے جس کی وجہ سے قافلہ آگے نہیں چل رہا. یہ قریب آئے, انہوں نے دیکھا حسین نے یوں سکینہ کو پکڑا ہوا تھا. شاہ جی 36 حرام زادوں نے مل کے حجت خدا کے ہاتھوں کو کھولنا چاہا. میری بہنہ معاف کرا جی, حسین کے ہاتھ نہ کھلے, ان حرام زادوں نے فرزند زہرا کے ہاتھوں پہ لوہے کے تازیانے اور شبیر کے ہاتھوں پہ مارنے شروع کیے. کرو سوال زیغم مجتبائی بتا کیا سید نے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا؟ قرآن سر پہ رکھ نہیں چھوڑا. ایک حرامی کہتا پیچھے ہٹو, میں سیدوں کا مزاج جانتا ہوں اور میں ایسا کام کروں گا حسین خود بخود بچی چھوڑ دے گا. کون سا ماتمی ہے جو ماتم نہ کرے؟ یہ کتا آگے بڑھا, اس نے لوہے کا تازیانہ سیدہ سکینہ کو مارا. حسین کے ہاتھ کھلے, آواز آئی سجاد او جلدی آ, او میری بچی بے ہوش ہو گئی, او تیرے پاکستان کا آواز نہیں یاد سوڑا لیا, او تیرے پاکستان کے بڑے ذاکر کہتے ہیں شام میں غریبوں کو باقر شاہ جی, ہر سید زادی نے, جری شاہ, فضل شاہ جی, قادمی صاحب, شمسی صاحب, ہر سید زادی نے حماد بھائی بالوں کا پردہ کیا ہے. ننی سکینہ نے کہا بھیا میں کیا کروں, میرے بال چھوٹے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم یہ ذاکر تیرے در سے کہتے ہیں سکینہ کے بال چھوٹے نہیں تھے, اصل میں شمر نے کوئی بال چھوٹا نہیں